بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد۔ ڈونلڈ لو آخرکار بول پڑے۔ ڈونلڈ لو کو بلایا گیا، امریکی کانگریس نے بلایا انہیں اور وہ وہاں پر پہنچے کمیٹی روم کے اندر، ان کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور وہاں پر پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈونلڈ لو سے سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں کوئی کردار ادا کیا، تو ڈونلڈ لو کہنے لگے کہ بالکل نہیں۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کو جو حکومت کے حوالے سے جو سیفر بھیجا گیا وہ حقیقت ہے کہ نہیں، تو ڈونلڈ لو نے کہا بالکل نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان کے اندر الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوئے، تو ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صاف شفاف ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ سارا کام پاکستان کے الیکشن کمیشن کا ہے۔ وہاں پر الیکشن کے اندر شکایات یقینی بات ہے کافی زیادہ موصول ہوئی ہیں اور یہ کام الیکشن کمیشن کے دیکھنے کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور سوال کیا گیا، ڈونلڈ لو کے سامنے رکھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کیا پاکستان کے اندر، پاکستان کے نظام میں، پاکستان کی حکومت میں جو جمہوری حکومت ہوتی ہے اس میں افواج پاکستان کا بھی کوئی کردار ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تو ڈونلڈ لو نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب ڈونلڈ لو کے ان سوالوں کے جوابات کو اگر غور سے دیکھیں تو واضح معلوم ہوتا ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور سراسر جھوٹ بول رہا ہے، اور جس کی ایک واضح دلیل بھی موجود ہے کہ وہاں موجود افراد جو ہیں انہوں نے شور شرابہ کیا وہاں پہ، اور انہوں نے ڈونلڈ لو کو کہا کہ یو آر لائر، آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جب مسلسل وہ لوگ کہتے رہے تو پھر وہاں پر 3 لوگوں کو باہر نکال دیا گیا، اور یہ تینوں لوگ جو ہیں وہاں پر ایک تنظیم سے بلانگ کرتے ہیں، جس تنظیم نے یہ آواز اٹھائی کہ پاکستان کی جمہوریت کو تماشا بنانے کے لیے، پاکستان کے نظام کے اندر دخل اندازی کرنے کے لیے امریکہ نے ڈونلڈ لو کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور عمران خان کی حکومت کو گرایا۔ اس تنظیم کا یہ موقف رہا ہے اور اسی نے ہی یہ بیسیکلی سارا انیشیٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ لو جو ہے وہ کٹہرے میں آ گئے اور ڈونلڈ لو کو انہوں نے جھوٹا قرار دے کر وہ تینوں لوگ باہر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ واپس آ کر پھر بیٹھ گئے اور کارروائی کا حصہ بنے۔ ڈونلڈ لو جو ہے وہاں پر سوالات کا جواب دیتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بڑی گیم کر رہا ہے جو امریکہ کی شروع دن سے گیم رہی ہے، کہ وہ آج تک مانا ہی نہیں ہے کہ اس نے کس ملک کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج تک دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جو رجیم چینج کا ورڈ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے استعمال کیا تھا، وہاں پر ان کے اندر، کانگریس کے اندر یہ سوال باقاعدہ پٹ کیا گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے جو رجیم چینج ہوا، یہ ورڈ عمران خان کا ایز اٹ ایز وہاں پر کوڈ کیا گیا، اور ڈونلڈ لو جیسے شخص کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی شخصیت کا ہی ایک سحر ہے، جس سے امریکی عوام نے بھی یہ احتجاج ریکارڈ کروایا کہ ڈونلڈ لو کو کٹہرے میں لایا جائے۔ آج تک یہ نہیں ہو سکا کہ کبھی بھی امریکہ نے اپنے کسی کرندے کو اس طرح کٹہرے میں پیش کیا ہو کسی ملک کے اندر مداخلت کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے عراق ہو، وہ آپ کے سامنے باقی ممالک جتنے بھی ہیں ان کے اندر امریکہ کی واضح دخل اندازی ہو، آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی حساب نہیں کیا۔ لیکن یہ بھی کریڈٹ پی ٹی آئی یا عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ لو کو مجبور کیا امریکہ کو کہ وہ بھی کٹہرے میں لایا گیا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے اگر پیچھے دیکھا جائے تو ڈونلڈ لو نے جو باتوں کا، جن سوالوں کا وہاں پر جواب دیا ہے، وہ واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بچے بچے کو معلوم ہے کہ یہاں پر کس طرح سے جمہوریت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ صرف دھاندلی نہیں، کتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ وہاں ایسا کوئی شکایات نہیں ملی ہیں، کچھ نہ کچھ ہر دفعہ ہی ہو جاتی ہیں۔ اور انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جب میں پشاور کے اندر تعینات تھا تو اس وقت کی وہ پرانی مثال دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور بے نظیر کا جب زمانہ چل رہا تھا تو تب بھی یہ شکایات ہوتی تھی کہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوتی ہے، اور پاکستان کی چونکہ جمہوریت ایک کمزور وکٹ کے اوپر موجود رہتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر
یہ دھاندلی کے سوالات کھڑے کرنا بڑا آسان کام ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہونے والے جو الیکشنز ہیں ان میں جو دھاندلی ہوتی ہے اس کو بھی وہ امریکی پیغام کے طور پر واضح طور پر یہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی باتیں اس ملک کے اندر ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ان کا جمہوری نظام ہی کمزور ہے۔ اسی سوال کے اندر جو اس نے یہ جواب دیا ہے، ایک نیا سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر جمہوریت میں کسی قسم کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار موجود نہیں ہے، اور ادھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ جمہوریت اور جمہوری نظام پاکستان کا کمزور ہے کیونکہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ پاور میں ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے یہ واضح طور پر پیغام ملتا ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ ایک کہانی جو جھوٹی اور من گڑت کہانی ہے اس کو وہ بیان کر رہا ہے اور اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ کے اندر جو ہمارے سفیر تھے ان کو واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو آپ کا وہ حال ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ وہ پیغام جو اس نے دیا تھا اب اس پر وہ قائم نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، امریکہ کے یہ اندر سے ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ ان کی حکومتوں کو گراتے ہیں، وہاں ایک تماشا بناتے ہیں اور اس کے بعد ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ امریکہ کی پہلے دن سے پالیسی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ایسے ایشیائی ملک سے اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک سے ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اس نے پوری دنیا کے اندر امریکی جو بدماشی ہے اور امریکہ کے جو تھاندار کا کردار ہے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر اندرونی معاملات کے اندر گھس جاتا ہے اور وہ ان کے نظام کو ہائی جیک کرنے کے لیے وہ تمام تر وسائل بروئے کار لاتا ہے جو وہاں پر وہ لا سکتا ہے۔ پیسہ ہو، کسی اور طرح کا روب اور دبدبا ہو، ہر لحاظ سے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے واضح طور پر کہا تھا پرویز مشرف کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو بہت کچھ ملے گا، ان کے ساتھ ہیں، یعنی افغانستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جب، تو کہا کہ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ تو پھر آپ کو ہم پتھر کے زمانے میں بھیج کر دکھائیں گے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اور لیکن اس کے بعد وہ مانے ہی نہیں کہ ہم نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں امریکہ ہر دور میں کرتا آیا ہے۔ اب یہ تو پاکستان کے کرتا درتاؤں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کو اسی طرح سے لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پر ہم اس قدر خطرناک راستے پر چل پڑے ہیں اور ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ وہاں سے نکلنا تو ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرض اتنا لے رکھا ہے، قرض کی میں اتنی پیے جا رہے ہیں، ایون کہ بقول وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کہ میں یہ جو چائے کا کپ پی رہا ہوں یہ بھی ادھار لے کر ہم پی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ قرض اترے گا اور نہ ہم کسی طرح سے کوئی آزاد خارجہ پالیسی بنا سکیں گے، آزاد فیصلے کر سکیں گے۔ اگر اس کو وہ پانی کہتے ہیں پنجابی میں کہ پانی دے وچ مدانی، اگر یہ پانی میں مدانی رہنی ہے اور اسی طرح اس میں سے مکھن نہیں نکلنا ہے تو کم از کم دودھ ہی تبدیل کر لو یار۔ تھوڑے کے اندر آپ مدانی رٹنا شروع کر دو، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی مکھن کی امید تو ہو۔ پاکستان کی معیشت کو جس دورائے پر آپ نے ڈال دیا ہے، اگر آپ اسی طرح سے مزید اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اس کے لیے آپ کو بولڈ فیصلے لینے ہوں گے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بولڈ فیصلے لینے کے لیے اس پوزیشن پر نہیں ہے، لیکن آپ کو کسی نہ کسی سٹیج پر یہ پوزیشن اپنانی پڑے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی معیشت کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے اور پاکستان اسی طرح بھنور میں پھنسا رہے گا۔ بہرحال ہمارے پاکستان کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات اپنا رحم کرے اور پاکستان کے جو سنبھالنے والے لوگ ہیں جو پاکستان کو لے کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں انہیں عقل سلیم عطا کرے۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔